السلام علیکم، میرا نام ہے ایمن اور آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں مائی موسٹ فیوریٹ ناول سلفائٹ، جو کہ لکھا ہے نور راجپوت نے، اور یہ ایک موٹیویشنل اسٹوری ہے۔ تو چلیے اس کی پہلی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ انتصاب، ہر اس شخص کے نام جس کے اندر ایک سلفائٹ چھپا بیٹھا ہے، جو اسے بے چین کیے رکھتا ہے، جو اسے سوچ کے جملوں بیابانوں میں بھٹکائے رکھتا ہے، جسے دنیا سمجھ نہیں پاتی اور پھر وہ اپنی ایک الگ دنیا بسا لیتا ہے۔ اس کے پیش لفظ کچھ یوں ہیں: تم اپنے کس درد کی بات کرتے ہو روحان جبیل، میں نے خانم کو تاریک راتوں میں سسکتے دیکھا ہے۔ سلفائٹ وہ ناول ہے جسے میں ابھی لکھنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا سلفائٹ اپنے اندر اتنے معنی لیے ہمہ گوش ہے کہ اسے بیان کرنے کے لیے مجھے سردیاں درکار ہوں گی، لیکن قدرت کا قانون ہے، ہر چیز اپنے وقت پر تخلیق پاتی ہے، ہر حادثہ اپنے وقت پر ہی رونما ہوتا ہے، کچھ اسی طرح کب، کیسے اور کیوں۔ لیکن سلفائٹ 6 مہینوں کی انتھک محنت کے بعد تخلیق پا ہی گیا۔ اسے کیوں لکھا گیا؟ اس سوال کا جواب ناول میں ہی موجود ہے۔ ہاں، البتہ لکھنے کی وجہ اس کائنات کی 2 معزز ہستیاں ہیں، ایک محترم ڈاکٹر ذاکر نائک، جسے اللہ نے بے پناہ علم سے نوازا ہے، تو دوسرے جنید جمشید، جنہوں نے ہدایت کا راستہ چنا۔ اسی طرح ناول کے 2 مرکزی کرداروں نے قلم اٹھانے پر مجبور کیا، ایک جس نے جنت روڈ پہ، دوسرے کو جہنم جیسی گہری کھائی دھکیل دیا۔ چونکہ یہ سوشل میڈیا پر لکھا گیا ناول ہے تو اس کی پوسٹنگ کے دوران مجھے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی کبھی سوچتی تھی اسے لکھنا چھوڑ دوں، شاید سلفائٹ میری بس کی بات نہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ سلفائٹ لکھتے وقت ہی میں نے لکھنا سیکھا ہے۔ اللہ کی رضا تھی اور یہ تخلیق پا گیا، اور اسی ذات کا میں بے پناہ شکر ادا کرتی ہوں جس نے سلفائٹ کو اتنی پذیرائی دی، اور وہ نہ چاہتا تو کچھ ممکن نہ تھا۔ آج میں ایک سلفائٹ کے نام کے طور پر جانی چاہتی ہوں۔ یہ ان قارئین کا کمال ہے جنہوں نے ناول پڑھا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ ناول میں موجود جو بیان کیا گیا ہے اس سے بہت سے لوگ پہلے سے واقف ہوں گے، لیکن بہت سے میرے جیسے ہیں جو وقت وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں، اور ایسے پڑھنے والوں کے لیے سلفائٹ کسی معجزے سے کم نہیں۔ آپ سب کی رائٹر نور راجپوت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سلفائٹ، زندگی کے 7 پہروں کی کہانی، از قلم نور راجپوت۔ بوندوں نے گر کے غضب ساہے ڈالا، موسم میں موسم عجب ساہے ڈالا، یہ بارش کا بادل بھی مجھ ساہے رنج، جو چھلکا ذرا سب بدل ساہے ڈالا۔ ہلکی پھلکی بوندا باندی نے جب موسلادھار بارش کا روپ دھارا تو اینا نے چونک کر اس پاگل لڑکی کی طرف دیکھا، جو آنکھیں موندے دونوں بازو پھیلائے محبتوں کے شہر میں طلسم خیز جگہ پر بے فکر گھوم رہی تھی، ہواؤں کے سنگ جھوم رہی تھی۔ ماہی، ایلا نے جو شان و شوکت اور پراسرار انداز میں کھڑے آئیفل ٹاور جیسی دنیا کے خوبصورت ترین ٹاور ہونے کا احساس حاصل ہے، اس کی خوبصورتی کو کیمرے کی آنکھ میں قید کرنے میں مہو تھی۔ آخری سی کوشش کرتے ہوئے اسے پکارا، ماہی بس کر جاؤ اب، اور کتنا انتظار کرو گی؟ دیکھو بارش اب تیز ہو رہی ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ کسی بھی خطے کی پیش نظر وہ پہلے سے وارن کر رہی تھی، مگر وہ سب چیزوں سے بیگانہ اپنی دھن میں سر دھنتی بارش سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ایلا نے قریب جا کر چھاتا اس کے اوپر کیا جو لاپرواہی سے بھیگ رہی تھی۔ کچھ لمحات یوں ہی گزر گئے، بارش کی بوندیں چہرے پر نہ پا کر ماہی نے آنکھیں کھولی اور اوپر کی جانب سر کو جنبش دی اور چھاتے کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ بس کر جاؤ پاگل لڑکی، پاگل پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ایلا نے ڈپٹا۔ تمہیں پتہ ہے ایلا، آج 2 نومبر ہے، یہ دن میری بہت خاص دن ہے، یہی وہ دن ہے جب مجھے وہ شخص پہلی بار ایسی جگہ ملا تھا۔ ماہی نے ایک جذب سے کہا، اور تم پچھلے 3 سالوں سے لگاتار یہاں تشریف لا رہی ہو، وہ دوبارہ ملا کیا؟ ایلا نے ماہی کا ہاتھ پکڑ کر اب باقاعدہ چلنا شروع کر دیا تھا، جبکہ ساتھ ساتھ وہ اپنی ناراضی اور غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ رکو ایلا، ابھی صرف شام کے 4 ہی تو بجے ہیں، میں مزید اس دشمن جہاں کا انتظار کرنا چاہتی ہوں، کچھ لمحات اس کی یاد کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ میں اسی جگہ دوبارہ ملوں گا۔ پاگل مت بنو ماہی، اب میں مزید تمہاری بکواس برداشت نہیں کر سکتی، ایلا نے غصیلی لہجے میں ڈپٹا۔ سردی کی بارش میں بھیگنے کی وجہ سے ماہی کی خوبصورت گلابی لب اب نیلے پڑنے لگے تھے۔ ایلا اسی کپکپاہٹ واضح طور پر محسوس کر چکی تھی جو ٹھنڈ کے باعث کاپ کپا رہے تھے۔ لیکن ایک دم چپ، تمہاری آواز نہ آئے، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ایلا نے اسے سختی سے خاموش رہنے کا عندیہ دیکھ کر اس کا ہاتھ تھامے تیزی سے گاڑی کی جانب رواں تھی۔ ماہی نے ایک الوداعی پر شکوہ نظر ٹاور پہ ڈالی، اس کی آنکھوں میں شکوہ ابھرا۔ آج پھر وہ نہیں آیا۔ جیسے جیسے وہ اس جگہ سے دور جا رہی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا وہ بہت کچھ پیچھے چھوڑ رہی ہے۔ ایک شدت سے وہ گزری منزل کی جانب نظریں وافر کیے ہوئے تھی، شاید وہ کہیں سے ایک بار پھر سے نظر آ جائے، پر اس کی خواہشی تکمیل نہ ہوئی۔ اس کا دل ہمیشہ کی طرح افسردہ تھا اور ڈوب رہا تھا، وہ لمبے کرے انتظار کی بات بھی نظر نہ آ سکا تھا۔
گاڑی کے پاس پہنچتے ہی ایلا نے اسی طرف کا دروازہ کھولا اور اندر بٹھایا۔ تو یہ طے ہے، مجھے اس کا ایک لمبا انتظار کرنا ہے۔ آنکھیں چھلکنے کو تیار تھیں۔ اب وہ دیداریں میسر ہیں، نہ قربت نہ سکن، ایک جدائی ہے جو تقدیر ہوئی جاتی ہے۔ ماہی نے ایک بار پھر سے آب و تاب سے بارش میں نہاتے ٹاور کو دیکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے سوچا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتی، ایلا زن سے گاڑی آگے کی جانب بڑھا چکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ہوا میں کھنکی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ آرام دہ بستر پر پرسکون نیند کے زیر اثر نظر آنے والا وہ شخص ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کچھ ایسے حادثے بھی زندگی میں ہوتے ہیں کہ انسان بچ تو جاتا ہے مگر زندہ نہیں رہتا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اذیت کی ایک لہر اس شخص کے چہرے پر پھیل گئی۔ حواس بحال ہونے پر اس نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ ہاتھ بڑھا کر نیچے گرا دیا۔ سسیوں کی آوازیں واضح سنائی دے رہی تھیں اور یہ آواز اس کی روح کو کسی تلوار کی طرح زخمی کر رہی تھی۔ بالآخر اس کی برداشت جواب دے گئی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ بے بسی سے چلایا۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر اس آواز سے بچنا چاہ رہا تھا، لیکن شاید کسی نے رونے کی قسم کھا رہی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ پچھلے 3 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جب اسے اس آواز نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا ہو۔ وہ ایک رات بھی سکون سے نہیں سو پایا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اٹھا۔ اب اس کا رخ اس شفیق ہستی کی کمرے کی جانب تھا جس کی آغوش اسے سکون پہنچاتی تھی۔ اپنے مطلوبہ کمرے کے باہر پہنچ کے بعد اس نے دروازے پر دستک دی۔ وہ جانتا تھا اندر وہ شفیق ہستی جاگ رہی ہوگی۔ آ جاؤ۔ دستک پر اندر سے آواز ابھی تھی۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے وہ ہستی اپنے بستر پر بیٹھی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی۔ بی جان، وہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھا۔ بی جان نے سورہ یاسین کو عقیدت سے چوم کر سائڈ ٹیبل پر رکھے اور مجھے طاق پر رکھا۔ شاہ بیٹا، تم سب خیریت تو ہے نا؟ بی جان کے چہرے پر پریشانی ابھری۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن آنسوں کا ایک گولا سا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ آج پھر کوئی برا خواب دیکھا کیا؟ بی جان پیار بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں بھی پھیر رہی تھی۔ جانے 2 آنسو کیسے اس کی آنکھوں سے پھسل کر بی جان کی گود میں جذب ہو گئے۔ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے بی جان، کیسے؟ وہ عزت سے 2-4 لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بی جان نے اسی بات پر ایک گہرا سانس لیا۔ کوئی 3 سالوں سے لگاتار رو رہا ہے بی جان، ایک بھی رات وہ چپ نہیں ہوا۔ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ بی جان کا کلیجہ اس جیسے اپنی بیٹی کی بات پر چھلنی سا ہو گیا تھا۔ کیا وہ شخص تھکتا نہیں بی جان؟ کہاں سے آتے ہیں اس کے پاس اتنے آنسو؟ وہ چپ کیوں نہیں ہوتا بی جان؟ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ وہ بار بار ایک ہی سوال دہرا رہا تھا۔ زخم گہرا دیا ہے تم نے بیٹا، اتنا گہرا زخم کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بی جان نے کہنے کے بعد اس کے سر پر پھونک ماری جیسے ساری برائیں ٹالنا چاہتی ہوں۔ اسے کہتے کہ وہ چپ کر جائے بی جان، چپ کر جائے، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اور بی جان نم آنکھیں لیے سن رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ یہی الفاظ دہراتا رہا اور پھر تھک ہار کر شاید اس سکون کے بعد جو اسے بی جان کی گود میں ملا تھا وہ ایک بار پھر نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ گیلٹ برگس نے دنیا کے انسانوں کو 2 قسم میں تقسیم کیا ہے، ایک برومائٹس اور دوسرے سلفائٹس۔ برومائٹس عام لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ ایک سی ہوتی ہے، جبکہ سلفائٹس خاص لوگ ہوتے ہیں جو کہ نایاب ہوتے ہیں، جو عام لوگوں سے ہٹ کر سوچتے ہیں، جو اپنی سوچ اور اپنے عمل دونوں سے لوگوں کو چونکا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو غیر معمولی کام کو معمولی طریقے سے جبکہ معمولی کام کو غیر معمولی طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ کلاس روم میں ٹیچر کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ BSc کی کلاس تھی اور اس وقت ان کا انگلش کا لیکچر تھا۔ وہ دونوں دوسری قطار میں بیٹھی تھیں، ایک طرف لڑکوں کی قطار تھی تو دوسری جانب لڑکیوں کی۔ اوہ ہو، امی نے کل کہا تھا کہ چھت پر سیمنٹ لگا دینا، میں پھر بھول گئی۔ آسمان پر چھائے گہرے بادلوں کو دیکھ کر اس نے سوچا، پچھلے کچھ دنوں سے ہوتی لگاتار بارش نے ان کے ایک کمرے کو چھت کو ٹپکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کاش وہ سیمنٹ لگا ہی دیتی، اب امی کو محنت کرنی پڑے گی، اور اگر انہیں بھی یاد نہ رہا تو آج رات پھر مس خانم۔ وہ مزید سوچ نہیں پائی تھی کہ کلاس ٹیچر کی سخت سی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے نکال کر حقیقت میں لے آئی تھی۔ یس میم۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ دیہان کدھر ہے آپ کا؟ میم نے غصے سے پوچھا۔ جی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ دم توڑ گئے۔ اگر آپ جیسے اسٹوڈنٹس کلاس میں ایسا رویہ اپنائیں گے تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ غالباً میم کافی غصے میں تھی۔ لڑکوں کی دبی دبی سی ہنسی کی آواز وہ صاف سن سکتی تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑی رہی تھی۔ واقعی اس کا دھیان کلاس میں نہیں تھا۔ بیٹھ جائیں اور آئندہ ایسی حرکت مت کیجیے گا۔ میم کو شاید اس پر رحم آ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس نے سنا ہی نہیں تھا کہ سلفائٹس کیا ہوتے ہیں۔ اس کا ذہن تو بس چھت سے ٹپکتے پانی میں الجھا تھا۔
جو برتن میں گرتا اور ایک عجیب سی آواز پیدا کرتا تھا، اور آواز اسے انتہائی بری لگتی تھی۔ یہاں پہ کرتے ہیں ایپیسوڈ 1 کو ختم۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔